السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد معدن الجود والإكرام صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب وآل رسالت مآب میں ہدیہ درود و سلام بصد احترام پیش فرما. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خدائے وحدہ لا شریک کے بے پایہ احسانات اور کرم کی بنیاد پر رب العالمین نے ہمیں اس عظیم الشان مہینے میں داخلہ نصیب فرمایا ہے. اس مہینے کو میرے آقا علیہ السلام نے اپنا مہینہ قرار دیا. شعبان المعظم نبی نے فرمایا یہ میرا مہینہ ہے. اس کی حکمتیں اور وجہیں بہت بتائی نہیں ہیں، لیکن سب سے بڑی حکمت اور وجہ ایک عظیم الشان رات. اس میں تقادیر وغیرہ، اس میں بندوں کی تقدیروں کے حوالے سے سالانہ فیصلہ ہوتا ہے. ظاہر طور پر میں اشارہ اس لیے کر رہا ہوں 11 مہینے تک ہم نے کیا کیا ہے وہ بات سمجھے. اب 14 یا 13 دن ہے، اس میں ہمیں کیا کرنا ہے. آخری موقع سے بھی ہم اپنے نامہ اعمال کے رجسٹر کو اللہ کی بارگاہ میں اس حال میں پیش کرنے کے لیے سعادت حاصل کریں کہ ہمارا نامہ اعمال حقوق اللہ اور حقوق العباد کے حوالے سے کچھ نہ کچھ تو بھرا ہو. یہ 13 دن تک ہمارے پاس ہے. واقعتاً نماز کی پابندی کریں، واقعتاً جن سے جھگڑے وغیرہ ہوئے ہیں اس کو ختم کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کتنا بھی عمل کیے ہوئے رہیں گے سب عمل کو اللہ موقوف رکھتا ہے جب تک کہ بندوں کے درمیان جو آپسی اختلافات ہوئے ہوں وہ دور نہ ہو. مومن بھائی اگر کسی رشتے کی بنیاد پر کہ ہمیں انہوں نے ولیمہ میں دعوت نہیں دیا، شادی میں دعوت نہیں دیا، ہمارے بیٹے کی نوکری نہیں لگایا، ہمارے سلام کا جواب نہیں دیا، یہ سب بلا وجہ کی وجہ اگر ہو تو ایسی وجہوں کی بنیاد پر ترک کلام کرنا حرام ہے. اسی کو فرمایا کسی مومن بھائی کے لیے بلا وجہ 3 دن سے ترک کلام کرنا حلال نہیں. تو حقوق العباد میں داخل ہے. آپسی اختلافات کو ختم کریں تاکہ ہمارا نام اعمال بھر جائے. یہ آخری اللہ پاک ہمیں توفیق نصیب فرمائے. نبی نے اپنی طرف نسبت کیا ہے اور آنے والا مہینہ آپ کے حوالے کر دیا ہے. ظاہر ہے یہ گویا ٹریننگ کا مہینہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مصطفیٰ کی چاہت خدا کی مرضی کے مطابق جینا نصیب فرمائے. معراج کے حوالے سے بہت کچھ سنا، بہت کچھ سنتے رہیں گے انشاءاللہ. خدا کی قسم یہ عظیم الشان عنوان ہے کہ میری تحقیق کے مطابق
حضور کی تشریف آوری کے بعد سب سے بڑا عنوان معراج النبی، یعنی حضور کے پیدا ظاہری طور پر تشریف لانے کے بعد سب سے بڑا عنوان معراج النبی ہے۔ یہ اس لیے میں بول رہا ہوں کہ ابھی بھی بہت سارے کلپ گردش کر رہے ہیں، لیکن کوئی بھی اہمیت نہیں ہے، لوگ بنا لیے سو ہے۔ ان کا قول یہ ہے کہ رمضان کو ہے معراج، ان کا قول یہ ہے کہ رمضان اللہ کے بندے اگر رمضان میں بھی ہوا ہے تو مناؤ نہ رمضان، منانے والے دن کو ریجیکٹ کرنے کے لیے قول پیش کر رہے ہیں لوگوں کو۔ افسوس ہوتا ہے کسی دن بھی کسی امام نے اگر کہا ہے وہ دن ہی تو ہے، وہ وقت ہی تو ہے، وہ لمحہ ہی تو ہے۔ آپ سوچو نماز کا وجود ہی نہ ہوتا اگر معراج نہ جاتے میرے کیسے، مطلب کیسے اس رات کو، اس عظمت والی پہلو کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ کچھ بے وقوف لوگ، کیا بے وقوف بھی کیا بولیں گے؟ نادان اللہ پاک آپ کو ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت نصیب فرمائے۔ یہ واقعی دل اللہ کے کنٹرول میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے مصطفیٰ کا مدینہ بنانا۔ سب کو دل نہیں نصیب فرماتا، دولت تو سب کو دیتا ہے کچھ نہ کچھ، دل سب کو نہیں دیتا۔ دل اور دولت بہت اہم نعمت ہے، ایسے جیے اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو محبت بھری زندگی نصیب فرمائے۔ تو معراج النبی بہت بڑا عنوان ہے، تھا اور رہے گا۔ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ بس چلا گیا تو اب کچھ بھی نہیں ہے، تھا اور رہے گا۔ ہاں کوئی بھی کلپ آپ کے پاس آئے اور مطلب نگیٹو اس میں درس دیا جا رہا ہو، پہلے فرصت کو خدا کے واسطے ڈیلیٹ کر دو، کیونکہ اتنے دیر تک اگر آپ نبی کے خلاف سنیں گے تو درود پڑھ لیں گے تو بخشش ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آپ ہر کس پر کرتا ہے، قرآن میں ایسا حکم ہے۔ آپ سورہ حجر کی آیت نمبر 94 اور 95 94 اور 95 میں آپ دیکھیں، سورہ حجر نہیں سورہ ہجر پارہ نمبر 14 میں سورہ نحل کی آیت کریمہ میں، نحل سے پہلے سورہ ہجر میں کہ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین۔ مشرکین چونکہ مخاطب تھے نبی کے اس وقت، اس لیے مشرکین کہا گیا۔ آج تو اتنے لوگ مخاطب ہے کہ اللہ کرنا، اسلام کا ٹارگیٹ بنانے والے اپنے بھی ہیں، غیر بھی ہیں، سب ہیں، اپنے بھیس میں بھی ہیں، اپنے دیش میں بھی ہیں، اور کس میں ہیں آپ سمجھ رہے ہیں۔ اس لیے بس یہی کہوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری طور پر رکھ کر امت کو ذہن دیا ہے۔ کبھی نہیں سن رہے، درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو آج اسلام کی مخالفتوں میں، صاحب اسلام بانی اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفتوں میں یہودی اور یہودیت، نصرانی اور نصرانیت، یزیدی اور یزیدیت دونوں ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس کو سمجھنا، اللہ پاک آپ کو ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ ایک بات کھل کر کہہ دوں کہ میں نے بڑی رات میں بھی غالباً کہا تھا کہ آپ جو ہے پازیٹیو انداز میں کرتے چلے جائیے، یہی کرنا انشاءاللہ مخالفین کا جواب بن جائے۔ اللہ یہ چاہتا ہے، چنانچہ اللہ پاک نے فرمایا آیت نمبر 95 میں سورہ ہجر میں، وَاعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، یہ مخالفین اسلام مشرکین کی طرف، اے حبیب آپ توجہ مت کیجیے، کرتے چلے جائیے، ہم ہیں نا، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، یہ مذاق کرنے والوں سے ہم آپ کے لیے کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا نبی کے لیے اللہ کافی ہے، غلامان نبی کے لیے اللہ کافی ہے۔ اس لیے پیارے آپ اس بات کو محسوس کیجیے، جدھر سے بھی ہو، جیسا بھی ہو، جو بھی ہو، ظاہر ہے جب ان کا ٹارگیٹ مسلمان اور اسلام کو برباد کرنا ہے تو اسلام اور مسلمان کا ٹارگیٹ بھی ہے اپنی آبادی انشاءاللہ۔ ہم بھی اپنے آپ کو آباد کرنے کی کوشش کریں گے جب تک رمق حیات باقی ہے، سانس باقی ہے۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اتنی بات ہے۔ اور دوسری بات جو پھر آخری میں بول دوں کہ معراج النبی کے حوالے سے کبھی بھی کہیں بھی کوئی بھی نبی منائے گا، یہ منائے گا، یہ سب باتیں ہوتی رہیں گی، بلکہ قبر تک بھی میں تو پوچھتا کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ منکر نکیر پوچھے کہ من رب ہوگا تو وہ حدیث سے پوچھ رہا ہے کیا، قرآن میں ہے کیا، ارے ایسا کہیں کو کرتے بات، ارے آپ دیکھو یار اپنی حیثیت تو دیکھو، اپنی حیثیت دیکھو، 24 گھنٹے میں 24 منٹ بھی اللہ رسول کے لیے گزرتی، دیکھو ذرا دیکھو، خالی
خالی رن آؤٹ کرنے کے لیے، خالی سیر کرنے کے لیے، خالی ایک دم کچرا بھرا ہوا دماغ میں. ایسا کیوں کرتے؟ ایسا مت کرو. محبت رسول یار ایمان کا وہ عظیم پہلو ہے کہ صحابہ اسی سے پہچانے گئے، اسی سے پہچانے. صحابہ نمازی نہیں تھے، حاجی نہیں تھے، لیکن کسی بھی صحابی کو آپ نہیں بولتے الحاج ابو بکر صدیق نہیں بولتے وہاں، الحاج عمر فاروق نہیں بولتے وہاں، مصلی عمر فاروق نہیں بولتے، صحابی رسول ابو بکر صدیق. صحابی کا مطلب سمجھتے ہیں؟ صحبت مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ، یہ ہے صحابی. ایسا عنوان ہے آپ، اور اس میں آپ منہ لیا کرتے. ایسا کبھی کبھی بول دیتے ہیں حضرت، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یا اللہ یہ سننے سے پہلے اندھا کہیں کو نہیں کر دیا، بہرا کہیں کو نہیں کر دیا. کیا بولتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ بھی، ابو داؤد میں ایک حدیث ہے، نبی سے کسی نے پوچھا کہ رو رہے ہیں تو ہاں میرے ماں باپ جہنم میں ہیں. ایسا بول کر کے مطلب کچھ بھی ہلا نہیں، لوگ تالیاں بجا رہے اور کہہ رہے ہیں کہ ٹینشن نہیں لینا، جن کے پاس ایمان اور عمل ہے وہ جنتی ہے، جن کے پاس ایمان عمل نہیں ہے وہ جنتی نہیں ہے. تو اگر نبی کے ماں باپ جنتی نہیں ہے تو کیا ٹینشن لیتے؟ آپ ذرا سوچو، خدا کی قسم ہم ساری دنیا کی ماؤں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں حضرت آمنہ کے قدم کے دور پر انشاءاللہ. میرے آقا کی ماں مٹی سے ٹچ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ آیت اتارتے ہیں، حبیب آپ جہاں چل رہے ہیں ہم اس کی قسم یاد فرمائیں. مٹی سے ٹچ ہو جائے تو اللہ اس مٹی کی قسم یاد فرمائے، میرے آقا کا پورا جسم جس پیٹ میں ہو وہ جہنم میں کیسے جائے گا؟ پورا جسم یاد حضرت آمنہ کے پیٹ. لیکن بول کر کے لوگ ہنسی مذاق کر رہے ہیں، ٹینشن نہیں لینا. تو ٹینشن کس چیز کا لینا ہے؟ کس چیز کا ٹینشن لینا؟ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. تین چار بات بولنے کی ایک وجہ اور بھی ہے کہ میں چونکہ ایک عظیم درس دینے والا ہوں، درود تاج کے حوالے سے تو تین چار باتیں ہیں، وہ باتیں تو بہت آسان ہیں. واللہ عاصمہ، یہ تو بتا چکا ہوں، عصمت انبیاء پر. وجبریل خادمہ، والمعراج سفر، والبراق مرکبہ، والمعراج سفرہ، سدرۃ المنتہی مقامہ. یہ سب تو ایسا بولنے لگے اگر سنے سو الحمدللہ. اس پر جو اعتراض کرے وہ مومن نہیں، وہ کیسے مومن ہوگا؟ اب جبریل علیہ السلام حضور کے خادم ہے کہ نہیں؟ بالکل، اس پر ٹینشن نہیں لینا. اور براق حضور کے لیے لایا گیا کہ نہیں؟ بالکل لایا. معراج میں سفر کرے کہ نہیں؟ بالکل. تو یہ تو کہہ رہے جبریل خادم ہو، والمعراج سفر ہو، والبراق مرکب ہو. براق سفر ہے حضور کا، حضور کی سواری ہے. جبریل حضور کے خادم ہے. اور آگے والمعراج سدرۃ المنتہی مقام ہو. سدرۃ المنتہی، جبریل علیہ السلام جہاں پر رک گئے تھے، منتہا انتہا. قرآن پاک میں اس کا تذکرہ سورہ نجم میں دیکھیے، سدرۃ المنتہی. قاب قوسین مطلوب ہو. قاب قوسین حضور کا مطلوب ہے. مطلوب سمجھ رہے ہیں؟ مقصد ہے. مطلب مقصد کیا ہے؟ محبوب اور موحد ہے، اور تیسرا کوئی نہیں. محبوب اور موحد. دو قبیلے میں جب لڑایا ہوتے تھے، جھگڑے ہوتے تھے، تو وہ ختم ہونے کے بعد جب اعلان کر دیتے تھے کہ ہم میں جھگڑا نہیں ہے، تو اس وقت جو ہے اس جھگڑے کے ختم کے ظہور کے لیے دو کمان کے درمیان کی مثال عرب میں دیتے تھے کہ نہیں یہ دو قبیلے والے کانا قاب قوسین ہو گئے. یعنی کانا قاب قوسین، دو کمان کے درمیان محبت کا اظہار. تو اللہ اور رسول کی محبت کا قرآن نے اسی تصور میں اظہار کیا. اور کانا قاب قوسین محاورہ عرب ہے. والمطلوب موجود ہو، والموجود مقصود ہو. آگے میں انشاءاللہ بولوں گا سید الثقلین پر. آج مجھے صرف یہ بولنا ہے کہ کل کا جو دن آنے والا ہے، شعبان المعظم کی 2 تاریخ جو ہے وہ حضرت سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے. آتے آتے مجھے کیلنڈر پہ نظر پڑ گیا، اس لیے ورنہ میں آج ہی وہ بول دیتا. لیکن ابھی ہے ٹائم. اللہ پاک آپ کو ہم سب کو اپنے محبوبوں کے حوالے سے جینا نصیب فرمائے. ارے آپ سوچو نا، ایک اولاد کے لیے گھر میں جب اللہ تعالیٰ ماں باپ جنت بنا دیا، ماں باپ تیرے لیے جنت بھی ہے جہنم بھی، تو خدمت کر کے جنت حاصل کر لے اور بے ادبی کر کے جہنم میں چلا جائے. دیکھیے جب گھر میں ایک آرڈنری ماں باپ کو جنتی اور جہنمی کا معیار بنا دیا ہے، تو جو اللہ کے انعام یافتہ بندے قرآن کے اعتبار سے ہوں، حدیث کے اعتبار سے ہوں، ان کے مقام کا کیا عالم ہوگا آپ ذرا اندازہ لگائیں. کل جو آنے والا 2 شعبان ہے، حضرت سیدنا امام اعظم
آپ اگر تقلید کرتے ہیں تقلید ہوئے تو حضرت سیدنا امام، آپ یہ بھی نہیں بول سکتا میں طاقت لمبا کہ جو اگر آپ کے نیچے آپ ہاتھ باندھتے ہیں الحمدللہ، اور امام صاحب کے پیچھے آپ کچھ بھی نہیں پڑھتے ہوتے ہیں، بس امام صاحب جو پڑھ رہے ہیں یہ سب کر رہے ہیں، میں منہ زبان میں آپ کو بول رہا ہوں، لمبے بولے تو ایک ٹاپک ہے مستقل، ایسا کرتے تو آپ کو حنفی ہیں، یعنی امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ تقلید کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں۔ تقلید کوئی گالی نہیں ہے، لوگ کتاب میں تقلید کے کانسیپٹ کو گالی بتائیں، تقلید شرک ہے، ارے اللہ کے بندے تقلید شرک کیسے؟ تقلید کس کو کہتے ہیں آپ بتا دیجیے۔ تقلید کا کانسیپٹ یہ ہے کہ بندے کو قرآن اور حدیث سے مسئلہ اخذ کرنے کی طاقت نہ ہو تو جن کو طاقت یہ ہو کہ قرآن میں یہ آیت منسوخ ہے، یہ آیت ناسخ ہے، یہ آیت محکم ہے، یہ آیت نسخ ہے، ظاہر ہے، مفسر ہے، محکم ہے، کوالٹی جو ہے یہ سب جن کو معلوم ہو، حدیث کی کوالٹی معلوم ہو، کس سے کون سی آیت سے مسئلہ نکلا، کون سے حدیث سے کیا مسئلہ نکلا، کب نبی نے فرمایا، کہاں نبی نے فرمایا، کس کے لیے نبی نے فرمایا، کنڈیشن اس کا کیا ہے، کب تک کے لیے یہ آرڈر ہے، یہ سارا علم جن کو ہو، اور ایسے علم والے کو، فالو کرنے والے کو مقلد کہتے ہیں، اور فالو کرنے کو تقلید کہتے ہیں۔ کتنا ایک دم آسانی سے، کوئی گالی نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، بتائیے۔ ہر انسان کسی نہ کسی کو تقلید کرتا، ایک انجینئر کو آئیڈیل مانتا، وہ کتاب کو پڑھتا، یہ ایسے ڈائریکٹ تو پیدا نہیں ہو جاتا ہے انجینئرنگ میں کمال حاصل کرنے کے لیے، وہ کتاب کو پڑھتا تو اس کو فالو کرتا۔ تو ایسی تقلید کا جو کانسیپٹ ہے یہ جھگڑالو یا شرکی یا پہلو والا کانسیپٹ نہیں ہے، لوگ اللہ رسول کے مقابلے میں اس کو پیش کر، یہ غلط بات ہے۔ آپ یہ بتائیے کبھی بھی اگر ماں کا قدم چومے ہیں تو کیا آپ سوچے ہیں کہ نہیں اللہ سے بڑھ کے ہے میری ماں؟ بولیے، کبھی بھی پیر صاحب کا ہاتھ چومے تو کیا اللہ سے بڑھ کر کے ہے؟ نہیں، کبھی نہیں ایسا سنا۔ اللہ پاک نے کہا ہے یہ اس کے قدم میں جنت رکھا ہوں، چھو لے اس کا، یہ نیت رہتی، مخلوق ہے یہ نیت رہتی۔ تو اللہ رسول کے مقابل میں جس کو میں نے بڑی رات کو کمپیئر کا لفظ استعمال کیا، مقابل کیوں کرتے ہیں، کمپیئر کیوں کرتے ہیں آپ؟ اللہ نے جو کہا ہے وہ آپ مانیے۔ سورہ فاتحہ میں آپ پڑھتے ہیں آیت نمبر 5 میں اہدنا الصراط المستقیم، آپ نہیں پڑھتے ہیں، اللہ پاک پڑھوا رہا۔ یہ نہیں کہا کہ اہدنا اللہ، اے اللہ ہمیں اللہ کی ہدایت دے، اے اللہ ہمیں اللہ تک پہنچا دے، نہیں، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر پہنچا۔ اور وہیں پر کائے کو جان رہا تھا اللہ تعالیٰ 72 نہیں 7200 فرقے ہونے والے ہیں، ہزاروں اپنے اپنے من سے یہ کریں گے، میں اس تفسیر کر دیتا ہوں۔ اللہ پاک فرما رہا سنو، صراط مستقیم ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر میں نے انعام کیا، اور کر رہے ہیں جن پر میں نے انعام کیا، یعنی لوگاں ہیں، لوگاں، کتابہ نہیں ہے، کتابہ یہ بولنا چاہ رہا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا۔ اب آپ غور کریں وہ کون ہے؟ آپ چلے جائیں سورہ نساء میں، اس کو بھی اپنے من سے آپ کو ایکسپلین کرنے کا اجازت ہی نہیں دیا۔ اللہ پاک نے فرما دیا پارٹ نمبر 5 میں انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، 4 کیٹیگری بتا کن پر میں نے انعام کیا ہے؟ نبیوں کی جماعت پر۔ واہ، مطلب یہ اللہ کے انعام یافتہ بندے ہیں، ان کو ایزی مت لینا۔ نماز میں تم کہہ رہے ہو ان کی بارگاہ میں، ان کے راستے پر چلا۔ صدیقین، شہداء، صالحین، اب اس کو آپ اپنی زبان میں ساتھ مطلب یہ کہ پلورل کا صیغہ ہے، نبیوں کی جماعت، آدم سے لے کر کے عیسیٰ، آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدیق اکبر سے مراد ہے صدیقین کی جماعت، اس کے بعد شہید نہیں شہداء، صالح نہیں صالحین، ہم یہ سب نبی۔ اب یہاں پر نہیں نبی کے مقابلے میں صدیق کو نہ بلغ جسم کی عقل ہے۔ اللہ پاک نے صراط مستقیم کہا اور صراط مستقیم کے اندر یہ 4 کو ڈالا۔ اب کیسے آپ نکال رہے ہیں؟ یہ کمپیئر کے رد کر رہا ہوں میں کہ لوگ جو کمپیئر کرتے ہیں، نہیں اللہ رسول کے مقابلے میں امام اعظم کا ماننا، اس طرح جو بولتے ہیں آپ ذرا ان کو سمجھائیے کہ اللہ پاک نے کہا صراط مستقیم کی دعا کر، اور صراط مستقیم میں 4 کیٹیگری داخل فرمایا اللہ پاک۔ اب اس کی مثال دنیاوی طور پر دوں، جیسے وضو آپ کرتے ہیں تو خالی آپ چہرہ دھو لیں گے تو کیا وضو ہو جائے گا؟ نہیں، آپ کو چہرہ، ہاتھ، مسا، پاؤں، 4 چیزیں جو فرض ہیں خاص طور سے،
یہ کرنا پڑے گا. نہیں دھو لیے نا بس, دھو لیے نا ختم. کچھ کچرا وچرا کہاں لگا ہوا, ایک کچرا والے دماغ والے, اللہ جو کہہ رہا ہے وہ مان, عقل مت توڑا. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اسی صراط مستقیم میں 4 کو داخل کیا ہے. تو آپ کو نبی کو بھی ماننا ہے, صدیق کو بھی ماننا ہے, شہید کو بھی ماننا ہے, اور یہ اللہ صالحین کو بھی ماننا ہے. یہ اللہ پاک نے کہا. ہو گیا نا. اس میں ٹینشن لینے کی کیا ضرورت, اس میں تو اٹینشن کی ضرورت ہے. ٹینشن کی کیا ضرورت ہے, بس اب نہیں اللہ رسول کے مقابلے یہ ہے اپنا لاجک. اسی کو بولتے ہیں من فسر القرآن برائیہ, جو اپنی عقل سے قرآن کی تفسیر کرتا, فلیتبوأ مقعدہ من النار, چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. گئے کام سے ہو گیا, اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. اپنی عقل سے تفسیر نہیں کرنا, جو ریئلٹی ہے اسلام کی وہ پیش کر دو امت کے ساتھ. ایسے ہی اب نبی, صدیق, شہداء اور صالحین. نبی کو تو الحمدللہ ماشاءاللہ ایک دم آپ تو اتنا رچ بس گئے ہیں اللہ پاک نبی کی محبت پر, اور آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے ہم سب کو دنیا بھی حسین بنائے, قبر بھی حسین بنائے, برزخ بھی حسین بنائے. صدیق اکبر کو بھی ہم سب الحمدللہ ثم الحمدللہ افضل البشر بعد الانبیاء بالکل حتمی و قطعی طور پر مانتے ہیں. اور شہید کی کیا کہنا, امیر حمزہ, عبداللہ ابن جہش, جتنے بھی شہیدان اسلام ہیں خصوصاً انفرادیت کے ساتھ شہیدوں کے شہید امام الائمہ حضرت سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ, اس کو بھی آپ مانتے ہیں الحمدللہ. اور آپ کیا کہ نہیں مانیں گے. اور تیسری میں جو صالحین کی کیٹیگری ہے, صاد لام ہا, صلح, نیکوکار, صالحین. اب یہاں پر کچھ لوگ, ہاں بھائی تم لوگ بھی بن گئے نا, دیکھنا تم لوگ بھی بن گئے صالحین, تو اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو بھی ولی بنا دیتا. یہاں پہ ولی بننے نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے, ولیوں کو ماننے کا اللہ تعالیٰ نے, بننے نہیں کہا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دعا کر کہ اے اللہ ہمیں صالحین کے راستے پر چلا, صالحین بنا نہیں کہا اللہ تعالیٰ. جملے پہ غور کریں, اہدنا, ہماری ہدایت فرما, ہماری ہدایت فرما. یہ کوٹ پینٹ پہن کر کے آپ کو بس ایک دم ایسا یہ ورس نمبر, یہ والیوم 2, یہ اس میں کہا, اس میں کہا کہ استغفر اللہ معاذ اللہ. ارے پیارے, آپ خدا کے واسطے اگر سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں تو دین کے لیے یوز کیجئے, وہ جنتی بن جائے گا انشاءاللہ. ارے پتھر جب جنتی بن گیا صرف اصحاب کہف کی محبت کی وجہ سے, کتا جنتی بن گیا ہے الحمدللہ. اللہ کے ولیوں کی محبت کی وجہ سے کتا جنتی بن گیا ہے. ارے آپ تو اشرف المخلوقات ہو, نبی سے پیار کرو گے تو کیسے جنتی نہیں بن سکتے. محبت کرو, محبت کرو. تفسیر قرطبی اور تفسیر ابن کثیر وغیرہ میں آپ دیکھیں گے ایک عربی کا جملہ, کلب احب اہل الخیر نال من برکتہم, ایک کتا ہے جو اہل خیر یعنی اصحاب کہف سے پیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی برکت سے انہیں نواز دیا. نال من برکتہم, اصحاب کہف کی برکتوں سے انہیں نواز دیا. یا اصحاب کہف پچھلے نبیوں کے, عیسیٰ علیہ السلام پچھلے نبیوں کے ولیاں ہیں. آپ امت محمدیہ کے ولیوں کے حوالے سے اتنا ایزی لے رہے ہیں. بس آج جو سچویشن ہے یہ ایزی لینے کا, یہ آپ کے اوپر اور ہمارے اوپر تسلط ہے. آپ نے نبی, صدیق, شہداء, صالحین, یہ 4 کیٹیگری اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو سے آپ زیادہ جانتے ہیں. مطلب یہی ہے کہ جب نبی کی ضرورت پڑے نبی کو, اور صدیق کی ضرورت پڑے صدیق کو, شہید کی ضرورت پڑے شہید کو, ولی کی ضرورت پڑے ولی کو. یہ مطلب ہے, یہ مطلب ہے. یعنی اگر خواجہ کا موقع ہے تو خواجہ, حسین کا موقع ہے تو حسین, ابو بکر کا موقع ہے تو ابو بکر. مدینہ میں جاؤ تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. دیکھو یہ مقصد ہے. افسوس ہوتا ہے, بڑی تکلیف. آج میں اسی لیے ایک دم بڑی توجہ سے آپ سن بھی رہے ہیں الحمدللہ. درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اب جو ہے صالحین کی کیٹیگری میں, شہداء میں بھی آئیں گے یہ, لیکن ہم صالحین کی کیٹیگری میں سب سے لاسٹ کیٹیگری میں رکھ رہے ہیں. لیکن یہ ہم نہیں رکھ رہے ہیں, اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھا ہے. سورہ جمعہ کی آیت نمبر 3 کے ذریعے سے ایک ایک بات پوائنٹڈ ہے, نوٹڈ ہے, اور توجہ سے سن لیجیے گا. پھر ایسا قطع حضرت والی بات نہیں لائیے. ہاں کچھ لوگ لا کر کے وہ ایسا ہے وہ ویسا ہے, ان کو کہیے یہ کہاں سے لائے, یہ کتابہ نقو بتاوا قرآن کی آیت کریمہ سے عظمت امام اعظم ثابت ہے. آج میں بتانے جا رہا ہوں اور اس کو کھوج لیجیے گا انشاءاللہ عز و جل. توجہ دیجیے. سب سے پہلے آپ حضرت سیدنا امام اعظم کی بارگاہ میں نذران محبت پیش کرنے کے لیے ان کا جو احسان ہے خدا کی قسم, سراج الائمہ
سراج الامت کے وہ چراغ ہیں کہ آپ ابھی دیکھیے کہ اگر وہ آج جتنے بھی مسائل 88 لاکھ یا 88,000 لاکھ مسائل ہیں ان کی طرف سے امت میں آج اگر وہ نہ ہوتے، ان کے احسانات نہ ہوتے تو آپ کے پاس مسائل کہاں سے ہوتے؟ جبریل آپ کے پاس آئیں گے نہیں، تو مسئلہ کہاں سے آیا آپ کے پاس؟ بخاری اور مسلم کے حوالے سے بڑی بے دردی کے ساتھ لوگوں میں بدگمانیاں پھیلائی جا رہی ہیں۔ اب آپ غور کیجئے، سیدنا امام اعظم 80 میں پیدا ہو رہے ہیں۔ 80 بولے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کرے تو 10 سال مدینہ میں رہے، تو مطلب سن 70 ہجری میں 80 ہجری کا مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سال کے بعد 70 سال، یعنی 70 سال کے بعد، بتائیں 70 سال کے بعد کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ یہ حضور کی سنچری، 70 سال کے بعد حضور تشریف لے گئے مدینہ میں، اور جب دنیا سے تشریف لے گئے تو حضور کے تشریف لے جانے کے 70 سال کے بعد سن 80 ہجری میں حضرت سیدنا امام اعظم پیدا ہو رہے ہیں۔ اب یہ پیدا ہو رہے ہیں تو کیا پیدا تو دوسرے ہوئے نا، ایسا نہیں، حضور نے فرمایا بہترین سنچری میری ہے، اور جو اس سے ریلیٹڈ ہے وہ بہترین ہے، اور جو اس سے ریلیٹڈ ہے وہ بہترین ہے۔ حضور کی سنچری، حضور کی صدی، خیر القرون، بہترین سنچری، خیر القرون، اس کے بعد صحابہ، اس کے بعد تابعین۔ سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تو سن 80 ہجری ہے، اور صحابہ کا دور 110 ہجری تک ہے، دھیان دیجیے گا، اس کا مطلب صحابہ کے دور میں پیدا ہوئے۔ 110 ہجری، حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ غالباً آخری صحابی ہے جو مکہ المکرمہ میں انتقال ہوئے، حضرت 110 ہجری کا موقع، توجہ سے سنیے آپ، تو گویا 3 سال 4 سال یہ 30 سال تک صحابہ کرام کا دور بھی پایا، 30 سال تک، ایک دن 2 دن کا اگر پاتے تو چلتا۔ حضرت امام اعظم کے دادا کا نام زوتی ہے، زا و تا یا زوتی، زوتی ہے۔ یہ حضرت امام اعظم کے والد جب حضرت ثابت پیدا ہوئے، ان کے والد کا نام ثابت ہے اور ان کا نام نعمان ہے، نعمان بن ثابت بن زوتی، یہ ہے۔ تو حضرت امام اعظم کے والد جب پیدا ہوئے تو حضرت زوتی جو دادا ہیں، یہ ان کو، یعنی ان کے والد کو حضرت علی کے قدم میں لا کر کے رکھتے ہیں، حضرت علی کے پاس لا کر کے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو ہمارے یہاں فرزند تولد ہوا ہے، آپ دعا کر دیجئے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اسلام کے لیے برکتیں عطا فرمائے، ان کی نسلوں کو آباد رکھے۔ تاریخ گواہ ہے کہ دعا کا براہ راست ڈائریکٹ اثر امام اعظم پر ہوا۔ ابھی اور دوسری حدیث سے، دوسری آیت سے، سورہ جمعہ کی آیت نمبر 3 آپ دیکھیں، سورہ جمعہ پارہ نمبر 28 میں، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ یہ وہ رسول کی ذات ہے جو رسول تم میں بھیجے گئے ہیں، اور ان کا پوزیشن یہ ہے کہ تمہارے دل کو وہ صاف کرتے ہیں اور اللہ کے حکم کی حکمت کو سکھاتے ہیں۔ حکم خدا کا ہوتا ہے، حکمت مصطفیٰ بتاتے ہیں۔ نماز خدا کی ہے، رکعت مصطفیٰ بتاتے ہیں، رکعت کتنی ہوگی مصطفیٰ بتائیں، حکمت۔ اور اس کے بعد وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ لوگ گمراہی میں تھے حضور کی بعثت سے پہلے۔ اور آگے جو آیت نمبر 3 ہے، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور ابھی کچھ ایسے بھی آنے والے ہیں جو ان کے لیے بھی، ان کو بھی کتاب و حکمت یہ نبی سکھاتے ہیں۔ نوٹ کیجئے گا اس ترجمہ میں، جو لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، جو ابھی صحابہ سے ملے نہیں، یعنی آئے نہیں، پیدا نہیں۔ تو بخاری شریف میں آپ جائیے اور اسی آیت نمبر 3 کے ذریعے سے سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاب التفسیر میں حضرت سلمان فارسی وغیرہ اور دیگر جتنے بھی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام نے عرض کیا، قیل من ہم یا رسول اللہ، عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ دوسرے کون ہیں جو ابھی نہیں آئے، یہ دوسرے کون ہیں جو ابھی نہیں آئے ہیں جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے۔ دیکھیے ڈسکس نہ کرو، ڈسکس کیا جا چکا ہے، حقیقت طے ہے، عظمت طے ہے، بس فالو کرو عظمت کو، ڈسکس مت کرو۔ صحابہ نے عرض جب کیا یا رسول اللہ وہ کون ہے، ایک مرتبہ کیا خاموش، 2 مرتبہ کیا خاموش، تیسری مرتبہ میں رائٹ سائڈ میں حضرت سلمان فارسی، ابھی جو پیرس جس کو آپ بولو، فارسی بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور ارشاد فرمایا لو کان الدین، دوسری روایت میں لو کان العلم الی الثریا لتنالہ رجل من بنی فارس، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخاری شریف میں آپ دیکھیں کہ سنو، اس پر ہاتھ رکھ کر فرماتے ہیں کہ اگر دین، انڈیا کا بھی حال آپ نگاہ میں رکھیں، تم اسلام کو کیپچر میں نہیں لے سکتے،
تم اپنے اسلام کو، مسلمان کو قید کر سکتے، مسلمان کو مجبور کر سکتے ہو، اسلام کو نہیں. کیوں؟ نبی کی زبان سے سنو، دین اگر ثریا ستارے پر بھی چلا جائے گا، زمین پر نہیں بھی رہے گا، مطلب کیا ہوا؟ اس کا دین کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے. نوٹ کیجئے گا، یہاں سر پر رکھ کر کہتے ہیں کہ دین اگر وہاں چلا جائے گا تو پیرس کا ایک شخص پیدا ہوگا جو وہاں سے بھی دین کو لا کر کے امت میں پھیلائے گا. بخاری میں بھی حدیث ہے، مسلم میں بھی حدیث ہے، اور اس حدیث کی شرح میں تمام امت کا، تمام شارحین کا اتفاق ہے کہ فارسی النسل میں امام اعظم کی طرح آج تک کوئی پیدا ہی نہیں ہوا ہے. کوئی ڈائریکٹ رسول پاک فرما رہے ہیں کہ امام اعظم اس آیت کریمہ کے مصداق ہیں. دیکھا، قرآن کے لیے نہیں پڑھو یار، قرآن جو مقصد خدا اور مقصد مصطفیٰ ہے اس کے لیے آپ پڑھو. امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اس آیت کریمہ سے ثابت، آپ دیکھ لے جا کر قرآن پاک کے کہ وہ کون لوگ ہیں. صحابہ نے جب عرض کیا تو حضرت سلمان کے اس پر رکھا تھا اور ان میں سے کہا تھا، یعنی فارسی النسل میں سے. اب تاریخ گواہ ہے کہ فارسی النسل میں امام اعظم کی طرح کوئی بھی عالم نہیں پیدا، کوئی بھی نہیں. امام شافعی گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں، امام مالک گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں، اور اب بڑی ذمہ داری کا جملہ بول رہا ہوں. امام اعظم 80 ہجری میں پیدا ہوئے اور 150 میں انتقال کر رہے ہیں. نوٹ کیجئے گا، 150 میں انتقال کر رہے ہیں، تو 20 سال ادھر اور 50 سال ادھر، تو 70 سال کی عمر پائے، یہی مطلب ہو. اب آپ غور کیجئے. اور امام بخاری جو ہے 194 میں پیدا ہوئے. آج نوجوانوں پریشان ہوا، بخاری کا نام لیتے تو بخار بھی ہوتا تو ختم ہو جاتا. اتنا ایک دم یہ ہو جاتے ہیں بخاری گویا بس ایک دم بس بخاری ہے. آپ غور کرو، سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے سال پہلے پیدا ہو رہے ہیں. آپ غور کرو، 80 ہجری میں جب پیدا ہو رہے ہیں، 150 میں انتقال کر رہے ہیں، اور امام بخاری 194 میں پیدا ہو رہے ہیں. تو اب 50 کو لے کر چلو، 60 سال، 70 سال، 80 سال، پھر 90 سال، گویا 40 اور 4 ملاؤ اس میں تو 44 سال، 44 ایئرس حضرت امام اعظم پہلے ہی دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں. اور امام بخاری 44 ایئرس کے بعد ابھی پیدا ہو رہے ہیں، اور پیدا ہوتے ہی صحیح بخاری نہیں لکھ دے. وہ سیکنڈ سنچوری میں پھر جائیں گے، 194 اور 256 میں ان کا انتقال ہو رہا ہے. 256 میں انتقال ہو رہا. تو آپ 194 اور 256 کے درمیان یہ بخاری شریف کی عمر ہے، اگر آپ کہیں بھی آپ کے حساب سے. اب میں آپ سے ایک محبت بھرا جملہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ 194 سے، نوجوانوں اب بزرگوں اگر پریشان ہو اس بات پر، 194 سے پہلے امت کو جب مسئلے کی ضرورت پڑتی تھی تو کس کتاب سے وہ مسئلہ پوچھتے تھے؟ آپ بتائیے کس کتاب سے وہ مسئلہ پوچھتے تھے؟ اگر بخاری 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 ہم اسے ریجیکٹ نہیں کر رہے، لیکن تم جو زیر کرنے کے لیے اور ریجیکٹڈ انداز میں جس کو پیش کر رہے ہو، اس لیے ہم یہ پیش کر رہے ہیں. ریجیکٹ نہیں کر رہے امام بخاری کے قدم کی دھول کی برکت سے. ارے امت بخشی جائے گی انشاءاللہ. بہت بڑا مقام ہے، امیر المومنین فی الحدیث ہے، لیکن یوز اینڈ تھرو کر رہے ہو. یوز کرو امام بخاری. امام بخاری سے پہلے کس کتاب سے مسئلہ پوچھا جاتا تھا آپ بتائیے؟ تو اس سے پہلے، اچھا یہ آج کا زمانہ ایسا نہیں کہ اچھا، اس سے پہلے ہی کا زمانہ اچھا تھا. خیر القرون ابھی میں بتا چکا ہوں. خیر بلکہ حدیث سنیے آپ، جامع ترمذی کی حدیث پاک، لا تمس النار مسلمن رعانی. کیا کہنا سبحان. جب بھی پڑھتا ہوں طبیعت باغ باغ ہو جاتی. طبیعت خراب ہے لیکن ابھی بھی مزہ آ رہا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس مسلمان کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی جس نے مجھے دیکھ لیا. اس کے بعد صحابہ کے نام تو بس واقعی گولڈن اور گڈ لک موقع چاہتے تھے. اور سڈنلی پھر فرماتے ہیں اور رعا من رعانی، یا اسے دیکھ لیا جس نے مجھے دیکھ لیا. مطلب نبی کو دیکھنے والے صحابہ اور صحابہ کو دیکھنے والے تابعین، اور آپ کے اور ہمارے امام اعظم کو یہ شرف حاصل ہے کہ انہوں نے حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا کو دیکھا، حضرت انس خادم خاص مصطفیٰ کو دیکھا، صحابی رسول کو دیکھا. اب آپ بتاؤ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ توبہ کے آیت نمبر 119 میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو ڈرو اللہ سے اور سچوں کے ساتھ رہو. یہاں پر آپ اپنے حساب سے تعویل کر سکتے ہو، کبھی تھانہ بن جاؤ، کبھی ندوہ
سمجھ جاؤ گے، لیکن جس کا ڈکلیئر ہو جائے کہ وہ سچے ہیں تو ان کے ساتھ رہنے میں تو آپ کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ اپنی طرف سے تعویل نہ کرو کہ کون سچے ہیں، لیکن نبی کی زبان تعویل نہیں تصدیق کرتی ہے، تصدیق کرتی ہے۔ نبی فرماتے ہیں کہ جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا اسے جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ امام اعظم تم صادقین ہو یا نہیں ہم بعد میں تحقیق کریں گے، لیکن تم جنتی ہو اس لیے کہ صحابہ کو دیکھا، اور جب صحابہ کو دیکھ لیے تو جنتی کو اگر فالو نہیں کرو گے تو کس کو فالو کرو گے؟ بتاؤ، اپنے حساب سے آپ ایکسپلین کر سکتے ہو صادقین، ہاں انہوں بھی صادقین ہیں، سب کو ماننا کرتے ہیں۔ ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن سے ریلیٹڈ بات ہو تو ماننا چاہیے، یہ اپنے سے عقل کے کو دوڑا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا تفصیل کرنا اللہ کو نہیں آتا، وہ بتا دیا مردار حرام ہے، خون حرام ہے، سور کا گوشت حرام ہے، تو سب اتنا ڈیٹیل بتا سکتا، اپنے ولیوں کا ڈیٹیل نہیں بتا سکتا، اپنے محبوبوں کا ڈیٹیل نہیں بتا سکتا۔ خبردار خبردار، سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ عظیم امتی ہے اور وہ عظیم شاہکار اسلام ہے۔ خدا کی قسم کہ آپ نہیں جانتے کہ ان کی بارگاہ میں فقاہت کے ساتھ ساتھ، ان کی بارگاہ میں علم کے ساتھ ساتھ، اچھا میں بتا رہا تھا امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 256 میں انتقال ہوئے، تو امام بخاری کا زمانہ امام اعظم کے بعد ہے۔ امام بخاری کے استاد حضرت امام محمد ہیں اور امام محمد حضرت امام اعظم کے شاگرد ہیں، سمجھے آپ؟ امام اعظم کے شاگرد امام محمد ہے اور امام محمد کے شاگرد امام بخاری ہے۔ اب آپ سوچئے جو شاگرد کا شاگرد ہو ان کو جب اتنا فالو کرتے ہو لوگوں حدیث والوں، تو ان کے استاذ کو کتنا فالو کرنا چاہیے؟ دیکھا کتنا فالو کرنا چاہیے۔ میں ایک بات کھل کر بتا دوں، قرآن اور حدیث جو ہوتا ہے، قرآن اور حدیث مسئلہ نکالتا ہے، قرآن اور حدیث مسئلہ نہیں ہے۔ نوٹ کیجئے گا، بڑا امپورٹنٹ جملہ بول رہا ہوں، سمجھے تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ واٹس ایپ پر واٹ نہیں لگائیے گا کسی، یہ ایسا بول دیا ہے۔ قرآن اور حدیث سے مسئلہ نکلتا ہے، نوٹ کیجئے، قرآن اور حدیث مسئلہ نہیں ہے۔ فار ایگزامپل اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، قرآن میں آپ ذرا بتا دیجیے کیسے قائم کریں گے؟ تو آپ جائیے قرآن کی تفسیر کرنے والے مفسر اعظم محمد رسول اللہ کی بارگاہ، چلو ظہر میں 4 پڑھو، عصر میں 4 پڑھو، عشاء میں 4 پڑھو، نبی لکھے۔ دیکھیے تو اس آیت سے مسئلہ نکلا، آیت مسئلہ نہیں بتائی، آیت سے مسئلہ نکلا۔ ایسے حدیث پاک میں آپ دیکھیں بہت انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، کیا مسئلہ نکلا؟ حدیث تو عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، مسئلہ نہیں۔ مسئلہ ہاں نیکی کرو گے نیکی کا ثواب ملے گا، بری نیت کرو گے عذاب ہوگا۔ دیکھیے تو قرآن اور حدیث جو ہے ایک یہ ہے مرکزی پہلو ہے، پوائنٹ ہے، اس سے مسئلے نکلتے ہیں، ورنہ ایک ایک آیت سے لاکھوں ہزاروں مسئلے کیسے نکلے؟ ایک ایک آیت سے ہزاروں لاکھوں مسئلے۔ 500 قرآن میں آیتیں ہیں جن سے مسائل نکلے، 6166 آیتیں ہیں جن پر آپ کو اتباع کرنی ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں آپ دیکھ لیں، بخاری شریف میں صرف 7563 حدیثیں ہیں۔ بس میں آج کے پیغام میں یہ بتانے جا رہا ہوں کہ تقلید جو ہے یہ کوئی جھگڑالی جملہ نہیں ہے، شرکیہ جملہ نہیں ہے۔ جس طرح پیش کر رہے ہیں لوگ کہ نہیں ہم اللہ رسول کے مقابلے میں کس کو بھی نہیں مان سکتے، تو بتاؤ اللہ کو کہاں مان رہے ہو؟ اللہ تو کہہ رہا ہے نبی کو بھی مانو، اللہ کہہ رہا صدیق کو بھی مانو، اللہ کہہ رہا شہید کو بھی مانو، اللہ کہہ رہا صالحین کو بھی مانو، اللہ کہہ رہا مجھ سے بھی ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو، تو اللہ کو کہاں مان رہے ہو؟ اللہ یہ الف لام زبر علم کھڑا زبر اللہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کیا ہے، اللہ کی حقیقت کیا ہے، وہ پورے قرآن میں نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ اللہ کیا ہے۔ قرآن پاک نے جو کہا اس کو فالو کرو، تب اللہ پاک کو فالو کرنے والا۔ مقابل میں کمپیئر کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں۔ امام اعظم وقت کے اس سراج اور چراغ کا نام ہے، خدا کی قسم کہ خود فرماتے ہیں، ارے ان کی محبت اور ان کے ادب و احترام، اے نوجوانوں خاص طور سے اہل بیت اطہار کی محبت کرتے ہو، حنفی ہو تو بڑی محبت سے جیا کرو۔ اللہ پاک آپ کو ہم سب کو محبت نصیب فرمائے۔ امام اعظم سے چلتے پھرتے اس وقت جب کہ بہت بڑے فقیہ ہو چکے تھے، اس وقت پوچھا آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو سیدنا امام اعظم نے کہا میری عمر 2 سال ہے۔ لوگوں نے کہا اتنے بڑے فقیہ ہو کر کے ہم لوگوں سے مذاق کرتے کیا؟ تو حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مذاق نہیں کر رہا ہوں، میں واقعی فقیہ ہوں تو مذاق نہیں کر رہا ہوں۔ ایسے کیسے؟ پھر کہا کہ میں نے جو سیکھا ہے وہ تو سیکھا ہے، وہ کرم ہے، لیکن میں نے جو پایا ہے وہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق، افسوس ہوتا ہے کنڈے کے حوالے سے جو امام جعفر صادق کی طرف منسوب ہے اس پر انگلی لوگ اٹھاتے ہیں۔ دیکھ امام اعظم کیا کہتے ہیں،
فرماتے ہیں میں 2 سال تک ان کی صحبت میں رہا ہوں، میری پوری عمر بس 2 ہی سال ہے۔ 2 سال میں جو مجھے فیض اہل بیت ملا ہے، 2 سال میں جو مصطفیٰ جان رحمت کی آل سے فیض ملا ہے، صحبت سے برکت ملی ہے، وہ ساری عمر پر بھاری ہے۔ دیکھیے اب صحبت عمر پر بھاری ہے۔ اپنی دکان جمانے کے لیے امام اعظم کو آپ نہیں ماننا، انہوں ایسا بولے ہی نہیں، وہ تو فلسفہ حقیقت رب بھی دیا، فلسفہ حقیقت رسالت بھی دیا، وہ تو نبوت کی عظمت بھی دیا، شان الوہیت بھی دیا، سب کچھ انہوں نے دیا ہے۔ اس بنیاد پر آپ ان کو فالو کرو، اس بنیاد پر ان کی تقلید کرتے ہو، اس بنیاد پر آپ مانو، اللہ رسول کے مقابلے میں نہیں۔ آخری آیت بول کر کے اللہ پاک خود فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کو مانو، رسول کو مانو، اور جو امر والے ہیں، جو پاور والے ہیں، قرآن اور حدیث کو سمجھنے والے ہیں، ان کو فالو کرو۔ ہم لوگ اتنا پڑھنے کے باوجود 1% میں اپنے آپ کو عالم نہیں سمجھتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنہوں نے لفظ الف پر اتنی کتابیں لکھ دی ہو، وہ ہم لوگ کہاں سے سمجھ پائیں؟ الحمدوں کی الف پر اتنی کتابیں لکھ دی ہیں، چلتا جا رہا ہے قلم، چلتا جا رہا ہے قلم، رک ہی نہیں رہا ہے۔ امت کا جب خیال آ رہا ہے تب روک دیتے ہیں کہ امت کے لیے لکھ رہا ہوں اور امت تو بوجھل ہو جائے گی۔ اس لیے پیارے سیدنا امام اعظم کا بڑا مقام ہے، قرآنی مقام ہے، حدیث کا مقام ہے، اللہ کا تقاضا، رسول پاک کا یہی مقصد ہے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اس لیے خبردار کبھی بھی کسی بھی بزرگ پر انگلی نہ اٹھاؤ، خصوصاً حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس لیے بھی انگلی نہ اٹھاؤ اس لیے کہ انہوں نے ایک واسطے سے نبی کو دیکھا، ایک واسطے سے نبی کو دیکھا ہے، صحابہ کو انہوں نے دیکھا اور صحابہ کی آنکھ نے نبی کو دیکھا۔ ایسی آنکھ، اور ان کے رحمہ اللہ ہو تو سب لوگ بولتے ہیں، ماشاءاللہ رحمت اللہ علیہ تو سب لوگ بولتے ہیں۔ جب رحمہ اللہ سب بولتے ہو تو اس کا مطلب حق ہے، تو پھر حق کو نہیں مانو گے تو کس کو مانو گے؟ جو لوگ بھی یہ کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، کیسے آپ اللہ کو مانو گے؟ قرآن پاک کے قرآن ہونے کا دلیل کیا ہے تیرے پاس کہ یہ قرآن ہے؟ آپ کو جانا ہوگا در مصطفیٰ، اور آپ وہاں بھی نہیں جا سکتے۔ کیوں؟ در مصطفیٰ کے قریب صحابہ کی جماعت، اور آپ صحابہ کے پاس بھی نہیں جا سکتے، ان کے پاس تابعین کی جماعت۔ آپ 1400 برس کے بعد ہو تو آپ اپنے سلسلے پر دھیان رکھو۔ اگر چھوٹے بیٹے ہو تو چھوٹے بیٹے کی طرح رہو، بڑے بیٹے سے عظمت کے اعتبار سے اوپر جانے کی کوشش مت کرو۔ جیسا سلسلہ اللہ نے تمہیں چوائس کر کے رکھا ہے، پسند کیا ہے، اسی حالت پر رہو۔ دعا ہے پروردگار عالم آپ کو ہم سب کو سچا پکا موحد مسلمان مقلد امتی بنائے۔ یا اللہ ہم سب کی عظمتوں کے حوالے سے جو زندگی کٹ رہی ہے، پروردگار نبی صدیق شہداء اور صالحین کے قدموں کی برکتوں سے ہم سب کو جینا نصیب فرما، ہمارے ماں باپ کو جنت نصیب فرما، جو زندہ ہیں صحت کاملہ نصیب فرما، جو مر چکے ہیں پروردگار ان کی بخشش فرما۔ آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ المبین۔ جو سنت نہیں پڑھ سکے سنت